ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست امیر جماعت اسلامی سراج الحق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پہلے حکومت بنتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں اور پھر ان فیصلوں میں اور ان خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں الیکشن ہو جائے پھر ملک میں استحکام اور ایک پرامن ماحول لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں الیکشن کے بعد انتشار اور فساد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ ہماری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ 1970 میں الیکشن ہوا، نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، عوام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا۔ 1977 میں الیکشن ہوا، دھاندلی کی گئی اور پھر قوم کو 11 سال مارشل لا برداشت کرنا پڑا۔ 1997 میں بھی الیکشن ہوا اور اس کے بعد پھر قوم کو ایک مارشل لا ملا، آئین معطل کیا گیا اور اسی طرح یہ کھیل آج بھی جاری ہے۔ آج کے الیکشن جو ماحول میں ہوا ہے اس سے ملک میں استحکام کی بجائے معیشت کے بہتری یا ماحول کے بہتری کی بجائے پولرائزیشن میں اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عوام فیصلہ کچھ کرتا ہے اور رزلٹ کچھ ملتا ہے، اور جب تک نتائج پر قوم کا اعتماد نہ ہو تو آپ بالجبر اس پر کوئی نظام، کوئی حکومت، کوئی فرد مسلط کرے، وہ جتنا بھی باصلاحیت ہو، وہ چلنے والی حکومت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے، وہ پولرائزیشن ختم نہیں کر سکتی ہے۔ 2024 میں تقریباً 70 ممالک میں الیکشن ہو رہا ہے، 4 ارب لوگ ووٹ کا استعمال کریں گے، لیکن وہ سب خوش قسمت ہے اس لیے کہ چند گھنٹوں میں عوام کے ووٹوں کے اور عوام کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو حکومت ملتی ہے۔ لیکن پاکستان کا نظام عجیب ہے، یہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس دن بجلی نہیں ہوتی، اس دن موبائل بند ہوتا ہے، نیٹ کام نہیں کرتا، ای ایم ایس فیل ہو جاتا ہے، آر ٹی ایس فیل ہو جاتا ہے، اور الیکشن کا دن لوگوں کے لیے ایک خوف کا دن بنتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات بھی نہیں رکھ سکتے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ آج الیکشن کا دن ہے اس لیے ٹیلی فون بند ہے، اس لیے انٹرنیٹ بند ہے، اس لیے سارا سسٹم مفلوج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا آلودہ ترین الیکشن تھا اور بدنام ترین الیکشن تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ بھی غلط تھی، لوگوں کے بے شمار تحفظات تھے، اور جہاں آبادی زیادہ تھی کم دکھائی گئی، جہاں کم تھی بغیر کسی وجہ کے زیادہ دکھائی گئی۔ اس کے بعد حلقہ بندیاں، اس پر بھی لوگوں کے تحفظات تھے، لوگ عدالتوں میں گئے، لیکن جلدی جلدی فائلوں کو بند کر کے اعلان کیا گیا کہ اب ہم مزید کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الیکشن کو ڈیلے کیا گیا۔ نگران حکومت کے دورانیے میں بلا ضرورت اضافہ کیا گیا۔ سی سی آئی کا اجلاس جو آئین کا بھی تقاضا ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا اجلاس بھی بلا وجہ لیٹ کیا گیا، اور پھر ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ اگر الیکشن کرنا ہے تو اس کے لیے تمام تر انتظامات عدلیہ کے تحت ہو، اور آروز عدلیہ سے لیا جائے، جوڈیشری سے لیا جائے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ بھی جوڈیشری سے لینے کی بجائے انتظامیہ سے لے گئے، اور کل جو راولپنڈی کے کمشنر نے جس طرح انکشافات کیے ہیں
اور اپنی ضمیر پر جو بوجھ تھا اتارنے کی کوشش کیا ہے اور کہا ہے کہ میرا ضمیر جاگ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح تمام لوگوں کے ضمیر جاگ جائے تو جو دھاندلی کرنے والے ہیں وہ کہاں پھر جائیں گے اور کہاں چھپ جائیں گے. لیکن یہ تو راولپنڈی کا کمشنر دیگ کا ایک چاول ہے. سارا دیگ ایسا ہی ہے. 90 دنوں میں الیکشن کا انعقاد آئین کا تقاضا تھا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ تقاضا بھی پورا نہیں ہوا. اس لیے الیکشن کا دن ایک غیر شفاف الیکشن کے لیے ایک پرامن دن تھا، جس کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے. کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن تاریخ کا غیر شفاف الیکشن کا دن یہ لکھا جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس جعلی الیکشن کے نتیجے میں اور جعلی نتائج کے نتیجے میں حکومت بنتی ہے، وہ حکومت چلتے نہیں ہے، وہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی. وہ ایک فراڈ حکومت ہوتی ہے، کمزور حکومت ہوتی ہے. نہ اپنی قوم اس کو سیریس لیتی ہے، نہ باہر کی دنیا اس کو سنجیدہ لیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو بین الاقوامی بڑے ادارے ہیں، انہوں نے لنڈن ٹائم نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا، اکانومسٹ نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا، یورپی یونین نے اس پر تحفظ کا اظہار کیا. ٹھیک ہے، ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، لیکن اندرونی معاملات میں مداخلت کے ہمیشہ ہم خلاف ہے. لیکن یہ آزاد ادارے ہیں. ہر ملک کے الیکشن پر یہ لوگ تبصرے کرتے ہیں، اس کو واچ کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. انہوں نے ویزا دیے اور اس مقصد کے لیے ہماری حکومت نے ان کو بلایا بھی تھا، ویزے بھی دیے، فیسیلیٹیٹ بھی کیا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرایا بھی. لیکن بالآخر ان نے جاتے وقت جو رپورٹ دی ہے وہ یہی تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ایک جعلی الیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آئین اور قانون کی حکمرانی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. نہ مارشل لا ہمارے مسائل کا علاج ہے، نہ ایمرجنسی اور پلس ایمرجنسی ہمارے مسائل کا علاج ہے. ہمارے تمام تر مسائل کا علاج اس ملک میں آئین اور قانون اور عدل اور انصاف کی حکمرانی ہے. اور جہاں عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں، جس طرح اس وقت خود ایک بڑے ہمارے معتبر سیاسی لیڈر نے اعتراف کیا، اعلان کیا جلسے میں کہ یہ الیکشن حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں پر عدم اعتماد کا اظہار تھا. تو یہ فاصلے جہاں بڑھتے ہیں اور محبتیں کم ہو جاتی ہے، اس کا نقصان بھی ہمیشہ پاکستان کو ہوا ہے اور ہوگا. میں اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر اب وقت آیا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اور ملک میں ایک حقیقی جمہوری نظام لانے کے لیے مل کر جدوجہد کرے. یہ ٹھیک ہے، جس کو وقتی طور پر دودھ کا بوتل ملتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، بچے کی طرح. جس طرح دودھ کا بوتل اس کے منہ میں ڈالا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. لیکن اگر اس وقتی خوشی کو آپ نے قبول کیا تو پاکستانی قوم کو، ہمارے ملک کو کبھی بھی ایک اچھی حکومت اور اچھی جمہوریت نصیب نہیں ہوگی. جماعت اسلامی نے دھاندلی کے خلاف تحریک کا اعلان کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 تاریخ کو ہم نے یہاں پریس کانفرنس کی، آپ سب اس میں تشریف لائے تھے، اور ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. ہم اس کے لیے تمام متاثرین کے ساتھ سیاسی رابطے بھی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام وہ سیاسی جماعتیں جو ایک شفاف الیکشن کی خواہاں ہیں وہ ایک پیج پر آ جائیں، ایک موقع پر آ جائیں. ہر جگہ دھاندلی ہوئی ہے اور پورے ملک میں دھاندلی کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. صرف وہ لوگ خاموش ہیں جو بینیفیشری ہے.
لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہوا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا سے کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری دھاندلی کے خلاف تحریک چلنے لگی ہے، ہر جماعت جو ہے دھاندلی کو، انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے رہی ہے۔